جتنے بھی حضرات اپنے شیخ کے پاس اپنی خانقاہ میں وقت گزارتے ہیں، ان حضرات کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میری غفلت ختم ہو جائے اور مجھے اللہ رب العزت بیدار دل عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت اپنی محبت میں مچلنے والا دل عطا فرما دے۔ ذکر کی سب سے پہلی تاثیر یہ ہے کہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے، بندے کو خاموشی لگ جاتی ہے، وہ بولتا نہیں ہے زیادہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت کی محبت زیادہ محسوس ہونے لگ گئی تو ان کو خاموشی بھی نصیب ہو گئی، اور پھر انہوں نے غار حرا کی طرف رخ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تقریباً 3 سال رہے، 3 سال تک غار حرا میں زندگی گزارتے رہے، اور وہیں پہ پھر اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی۔ جتنا بڑا مجاہدہ ہوتا ہے اتنا بڑا اللہ رب العزت اس بندے کو نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ تصوف بقدر مشقت بندے کو نصیب ہوتا ہے، سلوک کی دنیا بندے کو یہ بقدر مشقت نصیب ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ رب العزت کمال عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ کمال بھی اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے اور اپنی رحمت سے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے کو جتنا بڑا کمال نصیب ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میری عبادت کی وجہ سے مجھے یہ نصیب ہو گیا، یہ نہ سمجھے، یہی سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھ جیسے کمزور بندے کے اوپر کتنا بڑا فضل فرما دیا کہ یہ انعام عطا فرما دیا۔ تو سب سے پہلی جو صفت بندے کے اندر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایسے بندے کو خاموشی نصیب ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ بولتا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ خاموشی سے زندگی گزارتے ہیں، وہ زیادہ بولتے نہیں۔ اور حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت کے نام کا مزہ اور چسکا نصیب نہ ہو وہ ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ فرماتے بھی بڑے عجیب انداز سے تھے، فرماتے تھے کہ وہ بک بک تے جگ جگ سے فارغ نہیں ہوتا، ایسے فرمایا کرتے تھے۔ وہ یہ اس لیے یہ مشائخ جو ہے نا، مشائخ یہ چونکہ معالجین ہوتے ہیں نا، تو لوگوں بعض حضرات کا علاج اس انداز سے پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ جگ جگ اور بک بک ختم نہیں ہوتا، ابھی تک خانقاہ میں آ گئے اور ابھی تک جگ جگ اور بک بک ختم نہیں ہوگی، ابھی تو ذکر کی لذت نصیب ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت کے نام کا چسکا آنا چاہیے، مراقبے کی شکل میں بندے کو بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں شمالی وزیرستان جو میرانشاہ سے بھی آگے ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں حضرت مولانا گل منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک صاحبزادے ہیں قدریہ سلسلہ کے، بلکہ چاروں سلسلے کے بہت بڑے شیخ ہیں۔ وہ شعبان کے 20 تاریخ کو اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور 40 دن تک اعتکاف کرتے ہیں۔ عید کے دن وہ اپنے معتکف سے نکلتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی مفتی مجیب اللہ صاحب ہمارے حضرت جی کے خلیفہ بھی ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں ان کے پاس گیا، صرف علماء کو اجازت ہوتی ہے، علماء ان کے پاس جا سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جا سکتا ان کے پاس، صرف وہ علماء کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور بھی صرف 1 منٹ کے لیے۔ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ یقین کریں جی کہ میں نے ان کے ساتھ مصافحہ کر لیا، ان کے پاس اتنی تاثیر تھی، جب میں باہر نکل آیا نا اور میں نے ہاتھ کو سونگا، میرے ہاتھ سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ ان حضرات نے اللہ رب العزت کا نام اتنا لیا کہ ان کے دل کتنے خوشبودار ہو گئے، کتنے منور ہو گئے، جسم سے بھی خوشبو آتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ نے اعتکاف کیا، 40 دن تک اعتکاف کیا، جب مسجد سے باہر نکلے فرماتے ہیں کہ اچانک ایک کتے کے اوپر نظر پڑ گئی۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کتے کے اوپر جب نظر لگ گئی تو وہ کتا جہاں جاتا تھا دوسرے کتے اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ جہاں بیٹھ جاتا تھا
تو دوسرے کتے ان کے گرد حلقہ بنا کے درمیان میں اس کو بٹھاتے تھے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ظالم کتا کتوں کا پیر بن گیا۔ یہ اللہ والوں کی نظر جب کسی کو لگ جاتی ہے نا، یقیناً اس بندے کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم طلب سے آئیں، چیک کرنے کے لیے نہ آئیں، چیک نہ کریں اللہ والوں کو۔ بعض حضرات ہوتے ہیں نا، وہ چیک کرتے ہیں، جس طرح حضرت مولانا احمدی لاہوری رحمۃ اللہ کو چیک کرنے کے لیے 2-3 بندے گئے تھے، جو پھل فروٹ لے کر گئے تھے نا، شاید آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا۔ چیک کیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کے حلال کے سیب اور یہ آپ کے حرام کے سیب، جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تو بیعت ہونے کے لیے آئے تھے۔ کہتے نہیں، آپ لوگ تو امتحان لینے کے لیے آئے تھے، چیک تو کر لیا آپ لوگوں نے، امتحان تو آپ لوگوں نے لے لیا، امتحان ہو گیا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی، لیکن اللہ والے مستغنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرمان لگے نہیں، تم لوگ امتحان کے لیے آئے تھے، امتحان ہو گیا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر انہوں نے اس وقت تو بیعت نہیں کیا، لیکن حضرت مولانا امین وقاری رحمۃ اللہ علیہ پھر بعد میں تشریف لائے، اسٹیشن سے واپس آ گئے اور پھر حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔